ون بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات، پروفیسر بلال سمر علم التعلیم کے آج پہلے ٹاپک کے ساتھ ہمارا ایجوکیشن کا جو پہلا ٹاپک ہے برصغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم. برصغیر پاک و ہند وہ سرزمین جس پر ہمارا پیارا وطن بھی موجود ہے، اس علاقے پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکمرانی کی اور ہندوستان یا برصغیر میں اسلامی نظام تعلیم قائم کر کے یہاں کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا. عزیز طلباء طالبات، برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کا جائزہ لینے سے پہلے ہمیں اسلام میں تعلیم کی اہمیت اور تعلیم کو تاریخی تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ اسلام میں تعلیم کو کس قدر اہمیت دے گی. تو ہم آغاز کریں گے انسانی تعلیم کے آغاز سے. عزیز طلباء طالبات، انسانی تعلیم کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری بھی تعلیم کی بدولت ہی ملی. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے برتری کی وجہ پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے آدم وہ جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے سائنسی استعمال کا علم دی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور سائنس ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا وہ سائنسی علم تھا. اب سائنسی علم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا علم جو تجرباتی ہو، جو تجربات سے حاصل کیا جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا اللہ تعالیٰ نے وہ سائنسی علم تھا. دوسرا علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا وہ علم ہدایت کی صورت میں تھا، یعنی وحی کی شکل میں. جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا اور وہاں پہ ان سے غلطی سرزد ہوئی تو اس کی سزا کے نتیجے میں زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آدم علیہ السلام کو ہدایت. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ نسل در نسل شروع ہوا. تعلیم کی سینہ بہ سینہ منتقلی. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے اپنے باپ سے سیکھا، آگے ان کی اولاد نے اپنے باپ سے سیکھا. اس طرح سے تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ تھا وہ نسل در نسل چلتا، اور یہ جو سلسلہ ہے وہ کئی ایک صدیاں چلتا رہا کہ بچے اپنے والدین سے ہی تعلیم حاصل کرتے تھے اور والدین سینہ بہ سینہ اپنی اقدار، اپنی روایات، اپنے طور طریقے، اپنے معاشرتی رسم و رواج اپنے بچوں کو منتقل کر دیتے. جیسا کہ اگر کوئی کسان کا بیٹا ہے تو وہ اپنے باپ سے کھیتی باڑی کے اصول سیکھ لیتا تھا. اسی طرح سے مائیں گھر میں بچیوں کی تعلیم و تربیت کرتی، انہیں امور خانہ داری سکھا دیتی، بچوں کی دیکھ بھال کرنا سکھا دیتی. اس طرح سے تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ جاری و ساری. ہم مزید آگے بڑھیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے معاشروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کو اس کائنات میں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا. انبیاء کی آمد کا بھی بنیادی مقصد معاشرتی بگاڑ کو ختم کرتے ہوئے معاشرے کو درست سمت میں لے کے جانا تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء اس کائنات میں لوگوں کی تعلیم و تربیت ہی کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا کیا وہ قرآن کی صورت میں. اس کے علاوہ یہ علم ہمارے پاس قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی صورت میں بھی موجود ہے. یہ علم ہمارے پاس حدیث کی شکل میں بھی موجود ہے، اور آج بھی مسلمان اس علم سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں باقاعدہ طور پر مکتب
اور مدرسہ کی تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلی وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ پڑھنے کا حکم بظاہراً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن حقیقتاً یہ حکم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے تعلیم کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مدرسہ جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، دار ارقم کوہ صفا پر موجود پہاڑی پر حضرت ارقم کے گھر پہ قائم کیا۔ یہ وہ مدرسہ تھا جو اسلام کے ابتدائی دور میں قائم کیا گیا۔ یہاں پہ چوری چھپے اسلام قبول کرنے والوں کو لایا جاتا اور انہیں اسلام کی تعلیمات دی جاتی۔ جب مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعلیم و تربیت کر رہے تھے، انہیں توحید کا درس دے رہے تھے، تو اہل مکہ کے لیے بات قابل برداشت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات کی مخالفت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام قبول کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک محاذ شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہ وہی مکہ تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اے مکہ، تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، اگر تیرے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ بلاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی خاطر مکہ کو چھوڑنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم و تربیت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے مسجد نبوی مدینہ میں قائم کیا، اور اس مسجد نبوی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا، اور ایک باقاعدہ طور پر مدرسہ قائم کیا جس کا نام صفا ہے۔ صفا عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں۔ چبوترا سے مراد اونچی جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس مخصوص مقام پر تشریف فرما ہوتے اور اسلام قبول کرنے والوں کو دین کی تعلیمات سے واقفیت دلاتے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اس جگہ پر موجود لوگوں کو تعلیم و تربیت، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتے۔ مسجد نبوی ایک اقامتی ادارہ تھا، یہاں پہ طلباء کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ ایک وقت میں یہاں پہ 70 طلباء کے قیام پذیر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مسجد نبوی سے، اس صفا مدرسے سے جو بھی شخص تعلیم مکمل کر کے اپنے علاقے کو لوٹتا اسے قاری کہا جاتا۔ تو جو مسجد نبوی یعنی صفا مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوتا اس کو قاری کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ سلسلہ مسجد نبوی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 9 ایسی مساجد کا ذکر ملتا ہے جن کے ساتھ باقاعدہ طور پر مدرسے قائم کیے گئے تاکہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا، تو خلفائے راشدین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی اور اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ اس سلسلے میں جو اہم پیش رفت ہوئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اساتذہ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، ان کی معاشی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر دار المال سے ان کے لیے تنخواہیں مقرر کر دی۔ بیت المال سے باقاعدہ طور پر
اساتذہ کے لیے تنخواہیں مقرر کی. ہم یہیں پہ اسلامی تعلیم کا سلسلہ رکتا ہوا نہیں دیکھتے بلکہ مزید آگے بڑھے تو خلیفہ ہارون رشید کا دور جب آتا ہے تو خلیفہ ہارون رشید ایک زبردست مہم کا آغاز کرتے ہیں. اور وہ مہم کیا تھی کہ جہاں جہاں پہ اسلامی سلطنت میں مساجد موجود ہیں ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ قائم کیا جائے تاکہ ہر علاقے میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا جائے. یہ بہت خوش آئند اور ایک اچھا اقدام تھا جو خلیفہ ہارون رشید کی طرف سے کیا گیا. سلجوقی دور حکومت میں خلیفہ ہارون رشید کے قائم کردہ مدارس کو مساجد سے الگ کر دیا گیا اور الارسلان جو کہ سلجوقی دور کا ایک اہم حکمران تھا اس کے وزیر نظام الملک نے اپنے دور میں نظامیہ بغداد قائم کی. یہ اپنے دور کے ایک مشہور درسگاہ تھے جہاں پہ دور دراز سے لوگ تعلیم و تربیت کے لیے آتے اور یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ جاتے. نظامیہ بغداد میں حکومت وقت کی طرف سے زیر تعلیم طلبہ کو بہت سی تعلیمی سہولیات فراہم کی جاتی تھیں. ان کو وظائف دیے جاتے تھے, ان کے کھانے کا بندوبست کیا جاتا تھا, ان کے رہنے کا بندوبست کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ لکھنے کے لیے روشنائی یعنی سیاہی یہ ادارے کی طرف سے طلبہ کو مہیا کی جاتی تھی. یہ وہ اقدامات تھے جو سلجوقی دور میں تعلیم کے فروغ کے لیے اٹھائے. اسی دور میں جو لوگ تعلیم حاصل کر کے نظامیہ بغداد سے یا دوسرے اداروں سے فارغ ہوتے وہ جب اپنے اپنے علاقوں کو لوٹتے تو اپنے اپنے علاقوں میں جا کے وہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھتے. اس سلسلے میں اگر ہم لوگ جب دیکھیں تو سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ ہے لفظ حلقہ. لفظ حلقہ عمومی طور پر ایک دائرہ, حلقہ ایک دائرے کو کہتے ہیں. جب بھی کوئی عالم کسی علاقے میں پہنچتا تو وہ ایک چوکی یا ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا اور لوگ اس کے علم سے فیض یاب ہونے کے لیے اس کے گرد ایک دائرہ بنا لیتے اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کرتے. اس طرح سے اس دور میں لفظ حلقہ بھی رائج ہو چکا تھا. عزیز طلبہ طالبات, ہم نے آج برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تاریخی تناظر میں دیکھا کہ اسلامی تاریخ میں تعلیم کا سلسلہ کس طرح سے جاری و ساری. اسلام میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے مکتب اور مدرسہ کے ذریعے تعلیم و تربیت. مکتب, مدرسہ اور جامعات کے ذریعے جو تعلیم کا نظام قائم کیا گیا وہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں بات کریں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی بھی طالب علم کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ اپنے متعلقہ ٹیچر سے رابطہ کر سکتا ہے. السلام علیکم.